بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کتاب کی غزل نمبر 2 کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش، غزل کا عنوان نہیں ہوتا، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ 1764 میں پیدا ہوئے، 1846 میں وفات پائی۔ تخلص آتش استعمال کرتے تھے، شاگرد ان کے ہیں مصحفی۔ شعر نمبر 1 اس غزل کا: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ سب سے پہلے حوالہ شعر، شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش۔ حل لغت، الفاظ معنی: خلق خدا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، غائبانہ غیر موجودگی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو مخاطب کیا ہے کہ کبھی حقیقت کی دنیا میں آ کر اپنے آپ پر اور اپنے اعمال پر غور کرو کہ اصل میں تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ تمہارے خیالات اور تمہارا رویہ تکبر کی علامت ہیں۔ جب انسان خود ساختہ تکبر کا شکار ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی ذات کم تر لگتی ہے، وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے۔ اس کی سوچ کا یہ انداز اسے دوسروں کی حقیقت سے ناآشنا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مخلوق خدا تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے، تمہیں اس کا علم ہی نہیں۔ تم لوگ طاقت کے نشے میں ہو، لوگ منہ پر تمہاری تعریفیں کرتے ہیں لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تم نے یہ سوچنے کی کبھی زحمت ہی نہیں کی۔ لوگ تمہارا احترام تمہاری دولت، مرتبے اور خوف سے کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کا قول ہے، خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کا چنا۔ انسان کی اصل عزت اور مرتبہ وہی ہے کہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس لیے لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 2: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوز و بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش۔ الفاظ معنی: زیر زمین، زمین کے اندر سے گل پھول، زر بکف ہتھیلی پر سونا لیے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے تخلیق فرمایا کہ انسانی عقل دنگ حیران رہ جاتی ہے۔ سارا نظام ایک خاص ترتیب اور نظم و ضبط سے چل رہا ہے۔ کیسے انسان زمین میں بیج بوتا ہے، پانی اور روشنی سے وہ بیج پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ان پودوں پر نرم و نازک پھول کھلتے ہیں، کچھ پودے مضبوط درخت بن کر پھل اور سایہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل قدرت کے حسن کا شاہکار ہے۔ پھولوں کی حسین رنگت غمازی کرتی ہے کہ زمین کے نیچے چھپا خزانہ اپنے چہرے پر گل سجائے ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کے نرم و نازک ہاتھوں میں دولت کے انبار ہیں۔ انبار کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر ہیں۔ بقول شاعر: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ قارون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک متکبر بادشاہ تھا۔ وہ اپنی دولت اور خزانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ میں ادھر نہیں لکھا ہوا، آپ لوگ خود ہی لکھ لیں، زمین میں دھنسا دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی خزانے کی چمک دمک پھولوں کے چہرے پر حسن کی طرح نکھر آئی ہو، کیونکہ زمین کے سینے سے جو بھی پھول باہر آتا ہے وہ اپنے چہرے پر خاص چمک لے کر آتا ہے۔ شعر نمبر 3: اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش۔ الفاظ معنی: مہمیز تحریک، گھوڑے کو ایڑ دینا، تازیانہ کوڑا، اسپِ عمر، عمر کا گھوڑا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان پوری زندگی لگن اور شوق کے ساتھ عمر کا گھوڑا دوڑاتا ہے، وقت کی شاہراہ پر اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہ سفر اس بنیاد پر جاری رہتا ہے کہ منزل میسر آئے گی۔ منزل کی تلاش میں انسان ساری زندگی سفر کی مشکلات جھیلتا ہے۔ اپنے سہانے مستقبل اور منزل کی جستجو انسان کو ہر حال میں سفر جاری رکھنے پر اکساتی ہے۔ بقول شاعر:
چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ بہرحال انسان اگر جستجو نہ بھی کرے تو سفر پھر بھی جاری رہتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو یہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے اندر منزل کی جستجو ہونی چاہیے، تب ہی اس کا سفر خوشگوار ہوگا۔ یہی کائنات کا نظام ہے، مسافر بدلتے ہیں، سفر ختم نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 4۔ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش۔ حوالہ شعر ہے، آگے ہے الفاظ معنی۔ طبل، ڈھول، علم، جھنڈا، ملک و مال، مال و دولت۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنی درویشانہ صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم درویش صفت لوگ ہیں، خوددار ہیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمارے دل میں دنیاوی مال و دولت کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہاں اپنی ذات کے حصار میں قید ہیں، دل میں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، بے ضرر اور معصوم ہیں۔ بقول شاعر، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ زمانہ ہمارے خلاف ہو کر کیا کرے گا، اپنی سادگی کے رنگ میں ڈوبے ہیں، جیسے رنگ ڈھنگ اور چال چلن زمانے کے ہیں، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض نہیں، تو زمانہ ہمارے خلاف ہو کر کیا کرے گا، اسے ہم سے ٹکرا کر کیا حاصل ہوگا۔ جب ہمارے دل میں کوئی دنیاوی خواہش ہی نہیں تو وہ ہم سے کس بنیاد پر جھگڑا کرے گا۔ شعر نمبر 5۔ بے تاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، مہماں سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش۔ الفاظ معنی، بے تاب، بے چین، دل حزیں، غمزدہ دل، سرائے مسافر خانے۔ آگے ہے تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے، بہت سے مصائب آئے، آزمائشوں نے چاروں طرف سے گھیرے رکھا، ان دکھوں کی وجہ سے ہمارا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے، بے چینی اور بے قراری ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایسی بے سکونی کہ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بقول شاعر، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر نے ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا وجود گوشت پوست کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے اندر اصل دم ہم روح سے ہے۔ بظاہر یہ تعلق بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے کمزور تعلق بھی یہی ہے۔ روح کمزور کو جسم سے نکلنا ہے، اپنی ابدی منزل کی جانب گامزن ہونا ہے، جسم کو قبر کی زینت بننا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا جسم روح کا مہمان خانہ ہے، کیا معلوم کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹے اور یہ تعلق ختم ہو جائے۔ شعر نمبر 6 میں نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کی تشریح میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں پڑھاؤں گی، اور بیٹا آپ اپنے نوٹس بھی اس سے تیار کر سکتے ہیں، جو آپ لوگوں کو اپنے پیپرز میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کر دیا کریں آپ کو لیکچر کدھر تک سمجھ آیا ہے۔